السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کے 8ویں سبق کی مشقوں کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں۔ تو 8واں سبق بلکہ جتنے اسباق چل رہے ہیں ابھی وہ سب حروف جارہ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے خود ہی سوال کتاب کے اندر موجود تھا اور اس کا جواب بھی موجود تھا۔ یہ جو سبق ہے، یہ جو مشق ہے، اس میں ہے کہ نیچے لکھے ہوئے جوابات کے سوالات قائم کیجئے، یعنی صرف ترجمہ کرنا نہیں ہے، صرف جواب دینا نہیں ہے، بلکہ سوال قائم کرنا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ ایسے بہت سے اسباق ملیں گے جس کے اندر جواب دیے ہوئے ہیں، اس کا درست سوال کیا ہوگا یہ بتائیے، اور سوال ہوتا ہے اس کا جواب تو ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی، ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے جانتا ہے، لیکن جواب ہو اور اس کا سوال ہو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، آپ دیکھیں اس سبق کو کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ ہمیں کیسے ان کا جواب بنانا ہے، یعنی سوالات کیسے ہوں گے اس کی 3 مثالیں دی ہیں۔ تو آپ غور کرتے ہیں تو من فی المکتبہ، من فی الفصل اور ما فی العصیص، اور اس کا جواب ہے ادھر من فی المکتبہ، فی المکتبہ طلاب، من فی الفصل، فی الفصل مدرس، ما فی العصیص، فی العصیص زہرہ۔ دیکھتے ہیں، یہ بات ہم جان چکے ہیں یا پھر بھی دوبارہ سے جان لیں، یاد کر لیں۔ یہ بات آ چکی ہے دوسرے، تیسرے اور چوتھے سبق میں کہ من کا استعمال جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے۔ کون اور کیا کا فرق اردو میں تو بہت آسان ہے کہ من کا ترجمہ کون اور ما کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، ترجمہ کرنے کو نہیں کہا گیا لیکن پھر بھی ہم کر لیتے ہیں، کچھ نئے الفاظ بھی ہیں اس لیے۔ من فی المکتبہ، کتب خانے میں کون ہے؟ فی المکتبہ طلاب، کتب خانے میں طلبہ ہیں۔ من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے؟ فی الفصل مدرس، درسگاہ میں استاد صاحب ہیں۔ ما فی العصیص، گملے میں کیا ہے؟ فی العصیص زہرۃ، گملے میں پھول ہے۔ زہر اور زہرۃ دونوں کا استعمال ہوتا ہے، البتہ زہرۃ جو ہے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا پھول، مثلا کلی کہہ لیجئے، اسے شگوفہ کہہ لیجئے، اسے ابھی تو آپ پھول ہی لے کر چلیں۔ سوال ہے آگے، فی العیادۃ طبیب، عیادہ کے معنی مطب، کلینک، تو اس کا سوال کیا بنایا جائے؟ من فی العیادۃ، کلینک میں کون ہے؟ تو جواب دیا جائے گا فی العیادۃ طبیب، کلینک میں ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ جواب ہے فی الحقیبۃ اوراق، اس کا سوال کیا بنے گا؟ تو اوراق یہ غیر ذوی العقول ہے تو اس پر ہم ما لگائیں گے۔ ما فی الحقیبۃ، یہ حقیقتی لکھا ہوا لگ رہا ہے لیکن اصل یہ حقیبتی ہے۔ ما فی الحقیبۃ، بیگ میں کیا ہے؟ تو فی الحقیبۃ اوراق، بیگ میں کاغذات ہیں، اوراق ہیں۔ فی المستشفیٰ نبیل، یہ جواب ہے۔ مستشفیٰ یہ بہت پہلے آیا، ہاسپٹل کے معنی میں، اسپتال کے معنی میں۔ تو من فی المستشفیٰ، اسپتال میں کون ہے؟ فی المستشفیٰ نبیل، اسپتال میں نبیل ہے۔ فی الشرکۃ محاسب، کمپنی میں محاسب ہے۔ محاسب اس کو انگلش میں اکاؤنٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹ۔ تو کمپنی میں محاسب ہے، اردو میں محاسب ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا لائیں گے؟ تو من فی الشرکۃ، اس کا جواب بنے گا فی الشرکۃ محاسب۔ فی المطعم سعید، ریسٹورنٹ جو کھانے کا ہوٹل ہوتا ہے اس ہوٹل کو بولتے ہیں مطعم۔ سعید، ہوٹل میں سعید ہے، تو اب یہاں پر من لگائیں گے ہم، من فی المطعم۔ فی البیت عائشۃ،
گھر میں عائشہ ہے. سوال اس کا بنے گا من فی البیت، گھر میں کون ہے. فی الملعب لاعبون، کھیل گاہ میں کھلاڑی ہیں. جمع ہے لاعبون، لاعبون کی پہلے بھی آ چکا ہے یہ. تو اب یہاں پر سوال من فی الملعب، فی الملعب لاعبون اس کا جواب ہوگا. فی السیارۃ اولاد، یہ جواب ہے کار میں لڑکے ہیں. تو اس کا سوال من فی السیارۃ، جواب ہوگا فی السیارۃ اولاد. فی الحوض سمک، حوض میں مچھلی ہے. اس کا سوال حوض انسان کے علاوہ ہے تو ما فی الحوض، حوض میں کیا ہے؟ تو فی الحوض سمک، حوض میں مچھلی ہے. یہ بہت آسان سی مشق ہے، بہت آسان سا سبق تھا. بس اس کے اندر ہمیں دھیان دینا تھا من اور ماں کے اوپر کہ من کا استعمال انسانوں کے لیے، چاہے وہ انسان مرد ہو، عورت ہو، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، جتنے ہو. اور ماں کا استعمال غیر انسان کے لیے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، جتنے بھی ہوں. امید ہے کہ یہ سبق ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا. اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.